السلام علیکم ویورز، ابھی میں آ گئی ہوں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف پر، اور یہ ہے دوسرا راستہ۔ جنرلی یہ راستہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس کا بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ جب علاء الدین خلجی حضرت نظام الدین اولیاء سے ملنا چاہتے تھے تو آپ بادشاہوں سے دور رہتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے یہاں دو راستے ہیں، اگر تم آگے سے ہیں تو پیچھے سے نکل جائیں گے، تو یہ پیچھے والا وہی راستہ تھا۔ اور یہ جو آپ سامنے کی طرف راستے میں باولی دیکھ رہے ہیں، اس کا نرمان غیاث الدین تغلق کے زمانے میں ہو رہا تھا، اور اس وقت میں وہ تغلق آباد کا فورٹ بنوا رہے تھے۔ تو دن کے وقت میں مزدور وہاں کام کرتے تھے اور رات میں یہاں آتے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس باولی کے پانی سے چراغ جل جاتے ہیں۔ اب اندر کی طرف سے جب میں ادھر سے نکل رہا ہوں تو یہ راستے بھر آپ سائیڈ میں جو دیکھتے ہیں یہاں پر سے باولی بھی دکھتی ہے، اور اس باولی کے لیے ابھی فی الحال تو پانی گندا ہے، پینے کے یوز میں نہیں آتا ہے، اور آس پاس جو ہے استھانی نواسیوں کے بہت سارے قبضے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ رہی تھی کہ 1857 میں جب انگریزوں نے دلی پر قبضہ کر لیا تھا تو بہت سارے مسلمانوں کو ان لوگوں نے مار دیا تھا، اور کافی سارے مسلمان دلی چھوڑنا پڑا تھا، اور سکھوں کو انہوں نے اپوائنٹ کر دیا تھا۔ تو یہاں پر جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے تھا، تو 1857 کے بعد سے ہی کسی طرح کا کوئی ڈیولپمنٹ یہاں درگاہ شریف پر نہیں ہے۔ اور پھر 1947 میں بچے کچھ جو مسلم تھے وہ پڑوسی ملک میں چلے گئے تھے، یا تو ایسٹ بنگلہ دیش میں جسے ایسٹ پاکستان کہا جاتا تھا، یا ویسٹ پنجاب اور سندھ میں چلے گئے تھے جسے پاکستان کے نام سے جانے جانا لگا تھا۔ اب درگاہ شریف میں پیچھے سے میں اندر کی طرف انٹر ہو چکا ہوں۔ آپ کا جو مزار مبارک کے پاس میں سندر سی مسجد ہے، یہ علاء الدین خلجی کے بیٹے خضر خان نے بنوائی تھی، بہت ہی زیادہ سندر مسجد ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کے جو مزار مبارک ہے، یہ تغلق ڈائنیسٹی کے بعد سے خلجی، سید اور لودھی جتنے بھی سلطنت دلی کی رہی ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کنسٹرکشنز یہاں پر ہوتے رہا۔ ایون مغل قالین بھی، مغل کال کی بہت ساری یہاں پر بادشاہ اور جو بیگمیں ہیں ان کے بھی مزارات یہاں پر موجود ہیں۔ ایک سب سے بڑی بات دوستو یہ کہ چشتی سلسلے کے جو سب سے زیادہ بڑے اور مہان بزرگ ہیں جنہوں نے چشتی سلسلے کو بڑھایا ہے، غریب نواز کے اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور بابا فرید کے بعد میں، تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء ہے۔ جتنے زیادہ مرید حضرت غریب نواز اور قطب الدین بختیار کاکی اور بابا فرید کے نہیں ہیں، اس سے بہت کئی گنا زیادہ بڑے بزرگ رہے ہیں آپ کے مرید حضرت نظام الدین اولیاء کے۔ آپ کے مرید بنگال میں ہیں، دکن میں ہے، مالوا میں ہے، گجرات میں ہے، ہر جگہ چشتی سلسلے کی ایک برانچ رہی، اور چشتی سلسلے کے بعد میں بھی بہت سارے پھر نئے نیازی اشرفی سلسلے اسی میں سے باہر آئے۔ تو یہ آپ رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن تھا اسلام کو پھیلانے میں، سچے رب سے ہندوستانیوں کو ملانے میں۔ اور یہ جو مسجد ہے یہ ہے خضر خان نے بنوائی تھی، جو کہ علاء الدین خلجی کے بیٹے تھے۔ ایک گنبد کی مسجد ہے اور بہت ہی زیادہ سندر اور خوبصورت، ایک ہی پتھر سے بنی ہوئی ہے، لال کلر کے بلوا پتھر سے، اور ساتھ ہی یہاں پر جو ڈیزائنیں کی گئی ہیں وہ قرآن شریف کی ڈیزائنیں کی گئی ہیں۔ اور آج بھی بہت زیادہ اتنی پرانی مسجد اچھی استھتی میں ہے، لیکن اس مسجد کی حالات ویسے تھوڑے خراب ہو گئے تھے۔ اسے جو ایک ٹرسٹ ہے شیعہ، اس کو آغا خانی، انہوں نے اس کا ریکنسٹرکشن کروایا تھا، اور کافی وقت تک یہاں کام چلا تھا، اور بہت ساری مسجدوں کا وہ لوگ کنسٹرکشن کراتے ہیں، ان کو بہت سارے یوروپینز کا سپورٹ ملتا ہے، ڈونیشن ملتا ہے، اسی کے ذریعے سے اس مسجد کو بھی پرانی استھتی کے اندر لایا گیا تھا۔ اس کی ہسٹری وغیرہ بھی لگائی گئی تھی، لکھی گئی تھی، لیکن وقت کے ساتھ میں کچھ ہی وقت میں شاید درگاہ کمیٹی کو ناگوار گزرا، انہوں نے ہٹا دیا تھا۔ سب سے یونیک خلجی ڈائنیسٹی کی کوئی ڈیزائن ہو سکتی تھی، ایک ماتر اتنی سندر فی الحال بچی ہوئی ہے علاء الدین خلجی کے زمانے کی اتنی سندر مسجد۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو خضر خان نے نہیں، علاء الدین خلجی نے ہی بنوائی تھی، لیکن ان کو پرمیشن نہیں تھی کہ وہ سرکار نظام الدین اولیاء کے مزار پر آ سکیں علاء الدین خلجی، تو اسی وجہ سے ان کی انٹری نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ سرکار کا جو مزار مبارک ہے وہ الگ الگ ڈائنیسٹی کے ساتھ ٹائم میں بنتے آیا تھا۔ اسی کے ساتھ میں جو سرکار کے مزار کے آس پاس والا حصہ جو ہے پھر وہ تغلق اور دودھی ڈائنیسٹی کے ٹائم میں بھی بنایا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے جو مریدین ہیں وہ مریدین دلی میں بھی بہت سارے، جس میں چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور امیر خسرو بھی آپ کے مریدوں میں شامل رہے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی بات یہ رہی سرکار نظام الدین اولیاء کی
آپ زیادہ تر جو بزرگان دین رہے ہیں وہ میرڈ ہی رہے ہیں، لیکن سرکار نظام الدین اولیاء میرڈ نہیں تھے اور آپ کی زندگی اسی طرح سے۔ دوستو ایک پھر سب سے بڑی بات یہ بھی رہی کہ بابا فرید کے آپ مرید تھے اور اسی طرح سے حضرت صابر پاک تھے، اور ایک اور انفلوئنس تھے جنہیں سکھ مرید تو نہیں مانتے، لیکن حقیقت میں سارا انفلوئنس جو ہے وہ گرو نانک کا حضرت بابا فرید سے رہا، اور اسی دو چینیں رہی ہیں کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی چین چشتی سلسلے اور کلمہ توحید رب سے ملانے کا کام جاری رہا، لیکن جو گرو نانک کے ذریعے سے جو آگے جا کے 10 گروز ہوئے اور ایک نیا دھرم بن گیا، تو جتنی بھی سلطنتیں اسپیشلی وہ لوگ پولیٹیکل ہو گئے تھے، اسپیشلی جہانگیر بادشاہ کے وقت میں، اور پھر ایک گرو کا وہاں پر ان کو کیپٹل پنشمنٹ ملی، اور یہی وجہ رہی کہ ایک نیا دھرم بننے کے بعد 1857 میں سکھوں نے مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ انگریزوں کے ساتھ مل کر پریشان کیا، اور دلی سے انہیں نکلنا ہوا، اور پھر لیڈرشپ نکلنے کے بعد دلی کے اندر سچی جو ایک لنک بنی تھی خدا سے ملانے کی وہ کمزور پڑ گئی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک بہت ہی زیادہ فیمس واقعہ ہے کہ آپ کو طبیعت علیل ہو گئی تھی، تو ایک جوگی کے بارے میں بتایا کہ وہ جو بھی کرتا ہے کچھ پڑھ کے دیتا ہو، طبیعت ٹھیک ہو جاتی تو اس جوگی کو بلوایا اور اس نے کچھ پڑھ کے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو دیا اور آپ ٹھیک ہو گئے۔ تو پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ تمہاری زبان میں اتنی کس طرح سے یہ شفا آ گئی؟ اس نے کہا جو بھی میرا نفس کہتا ہے میں اس کا الٹا کرتا ہوں، اسی وجہ سے بس یہ بات آئی۔ تو پھر آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو سارے لوگ حیران ہو گئے کہ آپ نے ایسا کیا کہا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا الٹا کر، تیرا نفس بول رہا ہے۔ تو اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا۔ تو دوستو اسی طرح سے صوفیہ کرام کا کلمہ پڑھانے کا طریقہ رہتا تھا، اور جتنے بھی منگول، ترک اور افغان لوگ ہیں وہ صوفیوں کے ذریعے سے ہی کلمہ توحید میں آئے، تو ان کو اسی طرح سے کلمہ پڑھایا گیا تھا۔ لیکن جو منگول تھے، مغل تھے، انہوں نے پنجابی جو کسان تھے آگے جا کے سکھ بنے، ان کو زبردستی کیا، اور زبردستی میں ہٹی آنے لگ جاتی، اور اسی ہٹی کی وجہ سے ان سے کافی نقصان ہوا۔ تو دوستو یہ ولاگ تھا حضرت نظام الدین اولیاء کا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، سو پلیز لائک دا ویڈیو، شیئر دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ تھینک یو فار واچنگ، کیپ اسمائلنگ، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔